جی موضوع کیا ہے؟ کیسا رہا آج کا جو مشاورتی اجلاس تھا، ہماری جو تنظیم ہم نے بنائی ہے آل انڈیا تحریک اسلام انصاف کا، اصل مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے جو حالات آج کل جو دیگر گم ہوئے حالات جس طریقے سے تمام عوام ہندوستان کے پریشان ہیں، ہمارا اس تنظیم کو قائم کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہندوستان میں جو فرقہ کی ہوا جو پھیلی ہوئی ہے، جس طریقے سے نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس ماحول کو ختم کرتے ہوئے محبت کی فضا قائم کرنے کا پولیٹیکل سیاسی طور پہ ہاں بالکل نئی ایجاد ہونے والی، سیاسی طور پہ بھی ہم اس میں کام کرنے والے ہیں، کیونکہ اسی الیکشن میں تو نہیں، آنے والے الیکشن میں یقیناً ہمارے کینڈیڈیٹ بھی جو ہے ہم کھڑا کریں گے، اور تمام ہندوستان سے ہم لڑانے کا ارادہ ہے ہمارا۔ اور اس میں خصوصی طور پہ جو ہے آج کا جو ماحول ہے ہندوستان کو، اس ماحول کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ تمام طبقات کی، صرف بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مائنارٹیز کا مطلب مسلمان نہیں ہے، بلکہ 6 نوٹیفائڈ مائنارٹی ہندوستان میں رہنے والے ہیں، تمام پسماندہ طبقات جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان تمام کے فلاح و بہبود، ان تمام کی ترقی کے لیے، ان کے تمام کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، تعلیم کو عام کرنے کے لیے، روزگار کو زیادہ سے زیادہ مؤثر فراہم کرنے کے لیے، اور خواتین کو خصوصی طور پر جو ہے روزگار کو مؤثر فراہم کرنے کے لیے ہماری سب سے اہم کوشش یہ رہے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے خواتین کو مکتفی بنائیں، اور نوجوانوں کو تعلیم کو طرف راغب کرتے ہوئے، تعلیم یافتہ بناتے ہوئے، چاہے IPS کی تعلیم ہو یا IAS کی تعلیم ہو یا IFS کی تعلیم ہو، ان تمام کی طرف راغب کرنے کے خصوصی طور پر ہم عدلیہ کی طرف زیادہ توجہ دینے کی کوشش کریں گے کہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ قانون کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے بچوں کو آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں، ہماری کوشش ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو راؤنڈ ٹیبل میٹنگ ہوئی ہے، اپنے جو خیالات کا اظہار کیے ہیں، تو آپ کو کیا سمجھ میں یہ کمیٹی کا نہیں 100% چلنے والی ہے۔ تمام لوگوں نے جو آپ نے بھی سنا، تمام لوگوں نے جو ہے ساتھ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے، کچھ جو اس میں ترمیم بھی کرنا ہے، ہمارا جو بائی لاس ہم نے بنایا ہے وہ بائی لاس کو بھی کرنا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے امید ہے ہم نے جو یہ تحریک جو شروع کی ہے، تنظیم جو ہم نے بنائی ہے، ہم اس کو آگے بڑھانے کے لیے بنائے ہیں، نشستن گفتن آئے بیٹھے برخاست ہونے کا سوال نہیں ہے، مستقل مزاج کے سے جہد مسلسل کرتے ہوئے ہم اس تنظیم کو کامیاب کریں گے، اور تمام ہندوستان کے طبقات میں جتنے ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دستور کی حفاظت کرنے کے لیے دستور کے مطابق ہم کام کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور تمام طبقات کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی اور ان کے حقوق دلانے کی ہم کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی مولانا محمد شمیم اختر قاسمی، حیدرآباد تلنگانہ سے۔ ایک تنظیم الحمدللہ قائم کی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے، جس کا نام ہے ابھی آل انڈیا تحریک انصاف۔ ہو سکتا ہے اس کے نام میں تھوڑی ترمیم بھی ہو جائے۔ مجھے کمیٹی کے ممبران نے بحیثیت وائس پریزیڈنٹ اس میں رول دیا ہے، مجھے چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ میں کمیٹی کے تمام ممبران کا اس پر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج اس کی ایک اہم میٹنگ رکھی گئی تھی جس میں اس صوبے کے الحمدللہ خاص طور پر شہر حیدرآباد کے دانشوران تشریف لائے، معزز مہمانان کرام تشریف لائے۔ انہوں نے بہت مفید مشورے دیے، ہمارے جو ایجنڈے ہیں اس کے تعلق سے بھی جو مفید مشورے ان کے آئے، اور اسی طریقے سے جو ہمیں کام کرنا ہے اس کے تعلق سے خلاصہ یہ کہ انہوں نے جو ہماری ہمت افزائی کی ہے، اسے ایک شعر میں کہا جا سکتا ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس شعر پر پورا اتریں گے، اور پوری طرح جس طرح ہمیں انہوں نے ہمت دلائی ہے ہم کام کریں گے، اور انشاءاللہ جنتا تک پہنچیں گے۔ اور پہنچ کر الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں، قاری بروایت حفظ بھی ہوں، ایک عالم دین بھی ہوں۔ میں کیسا لگ رہا ہے؟ جی بالکل، سیاست کا اصل صحیح مفہوم میں نے اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ میں بتایا تھا کہ سیاست یہ عربک لینگویج کا ایک ورڈ ہے، ساسا یا سوسو سوسن و سیاست، نظم و نسق کرنا، انتظامی امور سنبھالنا، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، لوگوں کو راحت پہنچانا، یہ اصل سیاست کا مفہوم ہے۔ سیاست دراصل دیکھا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ سیاست مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمانوں کا ہی ہتھیار رہا ہے، اور اب اس کے معنی، اس کے مفاہیم کو بدل دیا گیا، اس کے میننگ کو بدل دیا گیا، کردار بدل دیا گیا۔ تو ہم چاہیں گے کہ اس کو اصلی مفہوم پر لا دیا جائے اور اسی طرح کام کیا جائے، انشاءاللہ ہم اس میں پورا رول ادا کریں گے۔ اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے سیاست میں کمائی کے لیے سیاست میں اترتے ہیں۔ جی بالکل کیا بالکل ایسا بالکل، کچھ ہے آپ کے دماغ لیکن میں خدمت کرنے کا ارادہ ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ
ہماری سیاست ایسی ہو کہ اس سیاست کے اندر سید القومی خادمہم، جو ہمارے آخری رشی، آخری پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں فرمایا ہے کہ سید القومی خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، اس کا سرونٹ ہوتا ہے، اس کا نوکر ہوتا ہے، اور وہ اپنے قوم کے لیے فکر کرتا ہے. تو ہم سیاست اس لیے کریں گے تاکہ ہماری قوم کو فائدہ ہو، ہم ان کا نوکر بن کر، ان کا سرونٹ بن کر ان کو خدمت پہنچانے کی، ان کو آرام پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. یہ ہمارا اتنا ٹائم کیوں لگا دیا آپ یہاں پولیٹیکل میں اترنے کے لیے؟ دیکھیے ہوتا ہی ہے، بہت ساری سیاسی پارٹیاں تھیں جس کے بہت سارے چیلنجز تھے، دعوی تھے، اور اس دعوے کو ہم دیکھ رہے تھے، اس کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل ایک کرن طلوع ہوگی اور ایک امن اور شانتی کا ماحول پیدا ہوگا. لیکن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بھر گیا، جب میں نے یہ سوچا کہ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سبوں کو میدان میں اترنی چاہیے اور ایک نئے انداز میں کام کرنی چاہیے. چونکہ دعوے کرنے والے بہت ہیں، میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ فقط بات دعووں سے بنتی نہیں، فقط بات دعووں سے بنتی نہیں ہے، جو کہتے ہیں کر کے دکھائے تو جانے. تو کہنے والے تو بہت ہیں، کرنے والے بہت کم ہیں یا نہ ہیں، بالکل نایاب ہیں. بھی دعوے بھی کرتے، کچھ کام بھی کرتے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دوسرے پارٹیاں دعویٰ بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن جو پارٹیاں ہیں کام کرنے والی بھی، وہ مائنورٹیز میں ہیں، میجورٹی ان کی نہیں ہے، بہت اقلیت میں ہے، شاذ و نادر کے درجے میں ہے، جس سے سماج کا کام اتنا نہیں ہو پاتا ہے جس سے ان کو آرام پہنچ سکے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اس لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسی پارٹی کا قیام ہو نیشنل پیمانے پر کہ جس کے تحت بغیر مذہب و ملت کا خیال کیے ہوئے، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں، سکھ بھائی ہوں، پارسی ہوں اور عیسائی بھائی ہوں، ہمارے مسلم بھائی ہوں، پسماندہ طبقات جتنے ہیں، ان سب کے لیے ہمیں کام کرنا ہے انشاءاللہ. کی محفل میں آپ نے چار چاند لگا دیے. میں اس امید کے ساتھ کہ آج کی اس محفل کے برخاستی سے پہلے شمشیر صاحب سے ووٹ آف تھینکس کے لیے کہوں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیسا ظہور صاحب نے کہا کہ ہم تمام چیزوں کا اس میں احاطہ کرتے ہیں، اس میں انجینئرس، ڈاکٹرس، سب کو ساتھ لیتے ہوئے جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی کوآپریشن کرتے ہوئے ہم اس تنظیم کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. بس بھرے پڑے ہیں کہ ہم کو ووٹنگ پرسنٹیج بڑھانا ہے اور تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 100% ووٹنگ کریں. لیکن میرا خود تجربہ، میں گزشتہ اسمبلی انتخابات میں ایک پارٹی کے ساتھ میں بھی تحریک میں شامل تھا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ملک پیٹ کانسٹیٹیونسی میں شام کے 4 بجے تک صرف 25% ووٹنگ ہوئی تھی. تو اب اس میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا الی آخر الآیہ. صدق اللہ العظیم. محترم و معزز مہمانان کرام، قابل قدر ہمارے اساتذہ کرام، علماء کرام اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہوا کہ پاک پروردگار عالم نے بندہ ناچیز اور عالی جناب حافظ و قاری محمد شمشیر عالم صاحب آپ کے ذہن میں ایک تصور ڈالا. لیکن ابھی جو ہمارے آئی ایف ایس آفیسر، کیا نام ہے آپ کا؟ وہی صاحب جو بات رکھے ہیں بڑی تعمیری انداز میں، اور جو نیو پاسٹ ہے، جو گزرا ہوا اس کے اوپر نظر کرتے ہوئے اور موجودہ حالات کے اوپر جو بات کہی ہے آپ نے، وہ واقعی ہی ڈیزرو ٹو بی اپریشیٹڈ. بٹ ہی ہیز ریکویسٹڈ می ٹو کنٹینیو ان اردو، سو آئی انیشیٹڈ اٹ. بٹ the problem is in our life, in the school life, not in the college, we didn't study Urdu. Even our mother tongue is Urdu only. But even he deserved to be appreciated the way he has focused. اور امام صاحب اور علماء اکرام جو اس پارٹی کو جو ہے اس پارٹی کو جو ہے جو یعنی کہ وجود میں لانے کی کوشش کی، تو میں پارٹی کے نام کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کیا. آل انڈیا تحریک انصاف پارٹی. تحریک انصاف ہے کہ جو ہے کمپین فار جسٹس، اس کو انگریزی میں
यानी तहरीक का मतलब इंसाफ, इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करना। सदर इजलास, मेहमानान खुसूसी और उलमा इकराम, ख़ास तौर से सरकारी महकमे में अपने तजुर्बात का इस्तेमाल करके पूरी ज़िंदगी, फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कम्युनिटी के लिए जो सोचा गया है, ये जो नशिस्त रखी गई है, इसके लिए सबसे पहले तो शमशाद कादिर साहब को बहुत बहुत मुबारक हज के मौके पर, और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे सब के लिए दुआ करें वहाँ पर अल्लाह के बारगाह में, और इंशाअल्लाह खुशी खुशी जाएं